السلام علیکم جی، کیسے ہیں دوستو؟ خیریت سے ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ قصہ یہ ہے کہ پنجاب کے ایک فوجی افسر کو ایک قادیانی لڑکی کے ساتھ شادی کی آفر ہوئی۔ اس فوجی افسر نے اس شادی کی آفر کو تو قبول کر لیا، لیکن ایک شرط رکھی۔ شرط یہ رکھی کہ قادیانی کبھی بھی مجھے اپنی دعوت نہیں دیں گے، اور میں کبھی بھی قادیانی جماعت کو، قادیانی فرقے کو، قادیانی جو ہے اس جماعت کو میں کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گا، قبول نہیں کروں گا۔ یہ انہوں نے ایک شرط رکھی اس فوجی افسر نے، اور قادیانیوں نے اس کی یہ شرط کو مان لیا اور اپنی لڑکی کو اس فوجی افسر کے ساتھ روانہ کر دیا۔ دن گزرتے گئے، وہ قادیانیوں کا اب اس کے گھر میں آنا جانا لگا رہا، تھوڑی سی نرمی پیدا ہوئی، وہ اپنی دعوت اس کے ساتھ شیئر کرتے رہے، اس کو ساتھ بتاتے رہے۔ ہوا یوں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ قادیانیوں کا ایک بڑا مولوی وہ اس کے گھر آیا۔ اس نے اس فوجی افسر کو آ کر کہا کہ ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ بے شک قادیانی نہ بنیں، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانیں، لیکن آپ ایک کام ضرور کریں کہ آپ کم از کم استخارہ ضرور کر لیں، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری یہ جماعت حق پر ہے یا نہیں ہے۔ اس پر فوجی افسر جو تھا وہ اس بات پر رضامند ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے، میں قادیانی نہیں ہوتا، البتہ میں استخارہ اس معاملے میں ضرور کروں گا کہ کیا میں گویا صحیح ہوں یا غلط۔ اب خدا کی کرنی ایسی ہوئی، وہ شخص رات کو سویا، استخارہ اس نے کیا، اس کو خواب میں مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ صبح اٹھنے باقاعدہ طور پر قادیانی ہونے کا اعلان کر دیا، اور اپنے جو فیملی ممبرز جو اس کے تھے انہوں نے بھی اس کو قادیانی بنا دیا۔ تو لوگ اس پر بڑے پریشان ہوئے کہ ایک فوجی افسر تھا، مسلمان تھا، قادیانیوں نے اس کو بہکا دیا اور قادیانی کر دیا۔ تو لوگ، اس کے آس پاس کے لوگ بڑے اس بات پر بڑے پریشان ہوئے، بڑے بڑے عالم دین اس شخص کے پاس گئے، اس کو سمجھایا، اس کو گائیڈ کرنے کی کوشش کی۔ اس پر جو ہے نا فوجی افسر نے یہ کہا کہ میں کسی بھی قادیانی کی جماعت کو لے کر میں نے ان کے مسلک کو ایسے ہی ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ میں نے استخارہ کیا تھا، اور استخارہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اللہ سے مشورہ کرنا ہوتا ہے، اور اللہ نے مجھے مشورے میں یہ بتایا ہے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو مان لیں، تب میں نے جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو مانا ہے، ادروائز میں نے اس کی بات کو نہیں مانا، کسی بھی مولوی کی، کسی بھی قادیانی مولوی کی بات کو میں نے نہیں مانا، میں نے اللہ کی بات کو مانا ہے۔ تو آگے سے فوجی افسر یہ جواب دیتا تھا۔ اب ہوا یوں کہ اس وقت ایک عالم دین تھے محمد یوسف لدھانوی صاحب، اس وقت ان کا بہت بڑا چرچا تھا، تو کافی لوگوں نے اس فوجی افسر کو سمجھایا کہ آپ اس عالم کے پاس جائیں، محمد یوسف لدھیانوی صاحب کے پاس جائیں، تو انشاءاللہ ضرور آپ کو وہاں سے ہدایت نصیب ہوگی۔ تو خیر لوگوں کے ایک باتوں کے کہنے سے وہ شخص اس مولانا صاحب کے پاس چلے گئے، محمد یوسف لدھیانوی صاحب کے پاس، کہ ہاں بھی جا کر دیکھتے ہیں، اور انہوں نے اپنی بات کو پیش کیا کہ میں نے قادیانی جماعت کو ایکسیپٹ کیا ہے، میں قادیانی ہو چکا ہوں، اور میں نے کسی بھی قادیانی مولوی کی بات نہیں مانی ہے، بلکہ میں نے استخارہ کیا ہے، اللہ کی بات کو مانا ہے، تب جا کر میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانا ہے۔ تو اس پر جو ہے مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ اب میں جو ہے اس کی نبیت کو تو مانا ہے اللہ کے کہنے پر۔ تو اس پر مولانا نے ایک بڑا زبردست جواب دیا، اور یہی جواب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو ایک ختم نبوت کے مسئلے سے آپ کو اجاگر کیا جائے کہ کتنا حساس مسئلہ ہے ختم نبوت کا۔ انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو نہ مانیں، اور آپ کم از کم استخارہ کر لیں کہ آپ رائٹ ہیں یا نہیں، تو اس وقت جب انہوں نے یہ کہا تھا اور آپ نے ان کی اس بات کو مان لیا، تو اس کا بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر شک ہے۔ اور جب اس بات پر کسی بندے کو شک ہو جائے کہ ہمارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں بھی یا نہیں، کسی کو شک ہو جائے تو وہ حالت ایمان میں نہیں رہتا، وہ کفر کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور جب کفر کی حالت میں بندہ ہوتا ہے، جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ مجھے استخارہ کر لینا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شک و شبہات میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی آخری ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس
حالت کفر میں آپ نے استخارہ کیا. جب آپ حالت کفر میں تھے تو ظاہر ہے آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی ہی نبی آپ کو دکھائی دینا تھا. اگر آپ حالت ایمان میں ہوتے تب آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہوتی. جب آپ کو شک ہو گیا، جب آپ کے دل سے یہ ہٹا دیا گیا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ آپ کے اندر پیدا کر دی گئی کہ شک کی گنجائش نکل گئی، تو تب آپ حالت ایمان میں نہیں تھے، آپ حالت کفر میں جا چکے تھے. جب آپ نے حالت کفر میں جو ہے جب استخارہ کیا تو تب آپ کو ایک صحیح استخارہ ایسے نہیں ہوتا ہے. حالت کفر میں، حالت ایمان میں ہی استخارہ کیا جا سکتا، حالت کفر میں نہیں کیا جا سکتا. اس پر فوجی افسر بڑا جو ہے حیران ہوا اور توبہ کی، اور واپس اس نے کلمہ پڑھا، اسلام کو قبول کیا کہ قادیانیوں نے اسے بہکا دیا تھا، کہ ایک ڈاؤٹ اس کے دل میں، ایک شک پیدا کر دیا کہ ہاں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ آخری نبی ہیں یا نہیں ہیں. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ کوئی آپ کو شک و شبہات میں ڈالے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا بھی ڈالے، تو کسی کی بات کو آپ نہ مانیں. حضرت امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. اس کے لیے کسی دلیل کے ہونا ضروری نہیں ہے، آخری نبی ہیں، اس پر ایمان رکھیں. اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے. قادیانیوں کی ان گھٹیا حرکت سے، گھٹیا سازش سے خود بھی بچے اور اپنے ہمسائے، محلے دار اور رشتہ داروں کو بھی محفوظ رکھے. خدا را میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر اس بات کی بنتی کرتا ہوں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تاکہ یہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جا سکے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.